اللہ نے فرمایا کہ آدم کو نام سکھایا، آدم کو کہا جی بتاؤ انہیں، ٹھیک ہے، اور آدم نے نام بتائے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ نے کوشچن کو نہیں کہا کہ کوشچن نہیں کرنا، آپ نے کوشچن ضرور کریں لیکن جب آنسر آ جائے تو پھر اس کو تسلیم کریں. السلام علیکم، ویلکم ٹو another episode of our podcast ایان ٹاکس. آج ہماری رمضان سیریز کی فرسٹ ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے، رمضان سیریز ود ٹیم مسلم بیٹک. ٹیم مسلم بیٹک کا انٹروڈکشن ہمارے پلیٹ فارم سے آلریڈی بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے اور میں انٹروڈکشن اس ایک دفعہ دوبارہ دے دیتا ہوں. ہمارے ساتھ آج فریم میں موجود ہیں احمد شہزاد. ان کو میں اسپیشل گیسٹ کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا جو پوڈ کاسٹ سیٹ اپ اسٹارٹ ہوا تھا تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے وہ پہلے گیسٹ بھی تھے اور انہوں نے ہمیں یہ آنر جو تھا ہمیں دیا تھا، مطلب ایک شرف بخشا تھا کہ وہ پہلے گیسٹ بنے اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اپنا پہلا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فریم میں موجود ہیں ٹیم مسلم بیٹک کے فاؤنڈنگ ممبر ملک اویس. تو آئیے پھر آج کی رمضان سیریز کی فرسٹ ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات ہی شروع کرتے ہیں شہزاد صاحب سے. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. کیا احمد بھائی سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ دوبارہ آئے ہیں. آپ ہمارے یہ کہتے ہیں خاص گیسٹ ہیں. فرسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے ٹائم دیا تھا اور آپ وہ پہلے گیسٹ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ریکارڈنگ کرائی تھی. شکریہ یار آپ کا کہ آپ لوگ ہمیں بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم اتنے سالوں سے جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ہے اس وجہ سے کہ جو ہمارے ساتھ جو یوتھ ہے ٹھیک ہے ان کو مینٹر کیا جائے اور ان کو جو ہے نا صحیح ڈگر پہ چلایا جائے تاکہ جو کنفیوز مائنڈ ہیں وہ کنفیوز نہ رہیں اور جو جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے جس راہ پہ چلانے کا اس راہ پہ وہ چل سکے. تو ہم تو جب بھی یہاں آئیں گے بھائی ہمیں خوشی ہوگی اور آپ جیسوں کو ہم آپ طور کے ساتھ ہم نے ایک رمضان سیریز کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے انشاءاللہ. ایک نہیں دو نہیں انشاءاللہ 4-5 ایپیسوڈس کا ارادہ ہے کہ آپ کے ساتھ مزید چلائی جائیں. اس کے ساتھ فریم میں ہمارے ساتھ ملک اویس بھائی موجود ہیں. ان کا انٹروڈکشن میں نے پہلے بھی دیا تھا، ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں ٹیم مسلم بیٹک کے. احمد بھائی نے جس ٹائم پہ یہ مسلم بیٹک کا پرپز جو کاز اسٹارٹ کی تھی تو ان کے ساتھ اس کو شروع کرنے میں ان کا ساتھ دینے والوں میں شروع مطلب پہلے بندوں میں سے وہ ہیں. تو آئیے اویس بھائی تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ بھی اپنی طرف سے ایک انٹروڈکشن دیں ذرا آڈینس کو. فرسٹ آف آل تو میں آپ کا تھینکس کروں گا کہ آپ نے ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا اور موقع دیا کہ ہم اپنی جو تنظیمی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکسپلین کریں. تعارف یار ہمارا کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ تعارف نہیں ہے. ہمارا سمپل سا یہ ہے کہ ہماری تنظیم کا موٹو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنا اور اپنی جو یوتھ ہے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑنا. ٹھیک ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ایک پیغام دیا تھا کہ یار میں یا اللہ اس چیز کا گواہ، تم مجھ پہ گواہ رہنا اور میں ان پہ گواہ ہوں. مطلب کہ جو پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اصحابہ تک پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا اور اب وہ اصحاب سے لے کر اب ہمارے تک یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ پیغام ہم آگے پہنچائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری نیگلیجنس رہی ہے کہ ہم دنیا کی ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ ایکسلریٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن واحد یہ جو ہماری ڈیوٹی تھی، جو ہمارا پرپز آف لائف تھا، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا تھا. تو یہ تھینکس ٹو احمد صاحب اور ہمارے باقی دوست بھی جو ٹیم مسلم کے ممبر ہیں اور آج یہاں موجود نہیں ہیں کہ یار یہ ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا گیا تھا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ ہم نے شروع کیسے کیا تھا. جب بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا تھا، لیٹ سپوز جس طرح ابھی فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے، یا نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو ایسے انسیڈنٹ پہ ہر ایک کامن مسلم کی طرح ہم لوگ بھی کڑتے تھے یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کیا ریزن ہے. تو مجھے یاد ہے احمد صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ہم خانپور ڈیم میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا اور یہ 2-3 دوست تھے اور یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یار یہ مسلمان ہر جگہ زیر عطاب ہیں اور ہر جگہ جو ہے نا کبھی حرمتی ہو رہی ہے قرآن کی، کبھی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ایک ہم نے اس چیز کا کرکس نکالا تھا کہ یار یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہمارا دین کیا چیز ہے، کیا چیز اور کیا چاہتے ہیں ہم سے. قرآن پاک اللہ نے اتنی بڑی کتاب ایک نازل کی، ایک کمپلیٹ جو ہے نا وے آف لائف ہمیں بتایا، لیکن ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا کبھی سیکھنے کی، سمجھنے کی، ایون ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کی. تو پھر ایک انیشیٹو ہم نے لیا کہ یار اب ہم انشاءاللہ ایک لائف ٹائم کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ انٹیکٹ ہو جائیں گے، اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، انیشلی تو ہمارا یہی تھا کہ یار ہم آپس میں بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم پھر ہم نے اپنے دوستوں کو ساتھ جو قریبی دوست تھے 10-12 ان کو اکٹھا کیا
پھر ہم نے یہ اسٹارٹ کیا, پھر ہمیں ایک اپرچونیٹی مل گئی ایک مسلم بیٹھک کے نام سے, ہم نے ایک تھوڑا اس کو میسو لیول پہ لے کے گئے, جو 10-12 تھے وہ 60-70-100 تک بھی ہم لوگ تعداد بڑھتی گئی. قرآن کو سمجھنے کا, قرآن کو سیکھنے کا اور قرآن کو آگے سکھانے کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا, جو الحمدللہ آج تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مسلم بیٹھک کا جو آپ نے پرپز اور اس کا انٹروڈکشن دیا, یہ فرسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک دفعہ مانی بھائی کو جو بلایا تھا اس ٹائم بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی. چلیں اچھا ہو گیا آڈینس کو ایک دفعہ دوبارہ پتہ چل گیا ہوگا مسلم بیٹھک کے بارے سے. اچھا مانی بھائی, میں چاہوں گا کہ آڈینس کو جو آج ہمیں ڈسکشن کرنی ہے پوڈ کاسٹ میں, تھوڑا سا اس کا کچھ ٹاپک کا جو ہائی لائٹ ہے ذرا آڈینس کو بتا دیں کہ آج ہم نے کس حوالے سے پوڈ کاسٹ کرنا ہے. اچھا, آج جو ہے ہمارا جو مین ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اس کا مقصد اس دنیا میں آنے کا, اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان اور قرآن, ٹھیک ہے. اور انسان کا رمضان اور قرآن سے جو ہے نا اللہ نے قرآن و سنت میں یا حدیث میں جو ہے نا ایک تعلق کیا بیان کیا ہے, اور اس سے تقوی جو ہے وہ ہمارے اندر کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ہمارے اندر. اگر ہم رمضان کو کس طرح گزاریں گے تو ہمارے اندر تقوی آئے گا. لیکن سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو چیز سمجھنی پڑے گی نا اس میں, وہ چیز ہے انسان, کہ انسان اصل میں ہے کیا, اور ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے, ٹھیک ہے. جب تک انسان کو جو ہے نا یہ بیسک چیزیں خود اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوں تو وہ انسان اس سے آگے کیا کرے گا, ٹھیک ہے. کہ اب جس طرح میں ہوں اپنی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب سورہ انسان میں چلے جائیں, آپ 29ویں پارے میں جائیں سورہ انسان میں. اس کی پہلی آیت ہے, اللہ نے فرمایا کہ کیا انسان پر ایک لامتنائی وقت ایسا نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. مطلب اس پہ ایسا ٹائم گزرا ہے کہ اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کا جب پہلا انسان پیدا ہوا, آپ میری اور اپنی بات نہ کریں, پہلا انسان پیدا ہوا, اس سے پہلے کائنات کے بننے میں کتنا ٹائم گزرا ہوا. ایسا ہی ہے. آج کی جو سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے وہ 14.3 بلین ایئرز 14.3 بلین ایئرز انسان کے بننے سے پہلے کائنات کا مطلب آج تک جو کائنات کا جو ٹائم ہے نا وہ اتنا ہے, وہ دنیا جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے. اب اس سے پہلے ٹائم اینڈ اسپیس سے پہلے چلے جائیں, ٹھیک ہے, جہاں صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں کچھ بناؤں, اللہ نے کریشن کی. تو اس کے بعد ایک ٹائم آیا, بہت سارا ٹائم گزرا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں انسان بناؤں. ایسی ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کریشن بنائی, جس کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ میں نے اس کو دیکھنے اور سننے والا بنایا. دیکھنے اور سننے والا بنایا, اور اس کو میں نے ایک رستہ دکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مین ویس بھی جو ہمیں دی ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ایک آنکھیں اور کان ہیں. اچھا مطلب ایک سوال آتا ہے مائنڈ میں, جی جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں, مطلب اللہ تعالیٰ تو اسی کا محتاج نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی کیوں. اچھا ایک یہ سوال ہے نا, یہ بھی ایک قسم کا بہت کیا جاتا ہے ہاں کہ کیوں بنایا گیا نا, اور یہ زیادہ تر جو سوال آتا ہے یہ ایتھیسٹ کی طرف سے آتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کہ اسے تو نہیں پوچھا گیا, مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا کیوں مجھے پیدا کیا, ریزن آف کریشن ایگزیکٹلی, ہاں یہی بات ہے. اس مشکل میں جو ہے مجھے کیوں ڈالا گیا. اور قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا. اچھا کوئی انسان یہ کہے نا کہ اس دنیا میں اس کو سکون حاصل ہو جائے گا تو وہ نہیں حاصل ہو سکتا, کیونکہ اسے آئے روز اٹھنا ہے اور اللہ کے لیے جو ہے نا اس کو محنت کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو مشکل ہے, تو یہ سوال تو جائز بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک سمندر میں دھکا دے دیا گیا کسی نے, صحیح, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں ڈوب رہے ہیں, اور آپ کو بچانے کے لیے کشتی والا آیا اور اس نے آپ کو ہاتھ دے رہا ہے اور اسے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اوپر آ جاؤ, بچ جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور آپ اس سے نہیں سوال کرنے لگے, نہیں مجھے پہلے بتاؤ گرایا کس نے مجھے پہلے, ٹھیک ہے, جان بچاؤ گے پہلے یا پھر پہلے تو جو مشکل ہے نا اس میں سے نکلیں. دیکھیں آپ لیٹ سپوز ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں, پانی میں ہی ہیں, تو جب اگر ہم پانی میں گر گئے ہیں تو سب سے پہلا ریئیکشن, امیڈیٹ ریئیکشن کسی بھی انسان کا, کسی بھی زیرو کا یہی ہوگا کہ یار میں اس سچویشن سے آؤٹ ہوں.
اس کے بعد دیکھیں گے کہ یار جب سچویشنز نکل آئیں گے کہ بھائی دھکا کس نے دیا تھا یا کیا ہوا تھا، جن ریزن کی وجوہات پہ ہم لوگ اس چیز میں آ گئے. اب ایک سینیریو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کر دیا، ٹھیک ہے، کریشن ہے، اللہ کی کریشن ہے، ٹھیک ہے. سوال جواب تو پھر ہم اللہ سے جا کے کریں گے نا کہ یار ریزن آف کریشن کیا تھی. کچھ تو قرآن کو آپ اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یار انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، انسان کو کریٹیوٹی کی پیک تک لے کے گیا، ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہے نا جی، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہیں پہ مطلب ایتھیسٹ کی طرف سے اس کا ایک رسپانس میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ابھی آیت بتا رہا تھا نا میں کہ اسے دیکھنے اور سننے والا بنایا، اسی سے اگلی آیت میں نے اس کا تھوڑا سا آپ کو ریفرنس مل جائے گا کہ ہمارے پاس جو سورس آف جو ان پٹ ہے نا نالج کے لیے، وہ مین دو ہی ہیں، آنکھیں اور کان. آنکھیں. مطلب اگر یہ آپ کے پاس نہ ہونا تو آپ نالج آپ کے اندر نہیں جا سکتی. ہاں ٹھیک ہے. باقی آپ کو ٹچ والی فیل آئے گی، کھانا آپ کھا سکیں گے، لیکن جو نالج ہے نا وہ مین سورس ہے. سوچیں کہ آپ کے پاس آپ نہ سن سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں. تو سعد اللہ نے فرمایا پھر میں نے ان کو رستہ بھی بتایا، ٹھیک ہے، ہدایت دے دی، یعنی یہ رستہ دکھایا. یعنی کہ پھر اللہ نے ویسے نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے انسان بنایا، جب انسان بنا کو اس دنیا میں چھوڑا تو پھر رسول بھیجے، رسولوں کو کتابیں دے کر بھیجی اور اس میں رستہ بتایا گیا کہ یہ رستہ یہاں سے اس کو فالو کرنا ہے اور الٹیمیٹلی صحیح جگہ پہنچ جاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا جو شکر کرنے والے ہیں، پھر اللہ نے دیکھنا تھا، اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے یہ دیکھنا تھا، یہ اللہ نے چاہا، کیوں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں بنایا کیوں ہے. پھر اللہ نے یہ دیکھنا تھا کہ شکر کرنے والا کون ہے اور کفر کرنے والا کون ہے. مطلب یہ اللہ کی ایک اللہ کی رحمت ہے اور مہربانی ہے کہ اللہ نے، مطلب اللہ چاہتا تو اللہ کچھ بھی نہ بناتا اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایسا ہی ہے، ٹھیک، اور اللہ کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، بس یہ اللہ نے چاہا. مطلب ایک ایسا کوئی بادشاہ ہے کہ جس کی اس دنیا کا بھی کوئی بادشاہ ہے، ایسا ہی دنیا میں بھی کوئی بادشاہ ہو نا. بالکل. جب آج کل جو ہمارے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھ پا رہا بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج سے پہلے جو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، بادشاہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. بادشاہ کو پوچھنے لگے وزیر اور فقیر اٹھ کے آئے، وہ کہے جی بادشاہ سلامت آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. بھائی دنیا کے بادشاہ کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے، ٹھیک ہے. اور جس نے کائنات کو بنایا، یہ ایک انسان کا نا یہ تکبر ہے، اندر کا یہ تکبر ہے کہ بھائی کیوں بنایا بھائی مجھے، ٹھیک ہے. بھائی پوچھیں گے، یہی سوال بھی میں کرنے لگا تھا کہ اس کی طرف سے یہی رسپانس آتا ہے کہ ہم کیوں سوال کیوں نہ کریں. سوال کرنے سے بندے کی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، سوال کرنے سے بندے کو بات کا آپ نے سوال کر لیا، آپ نے سوال کر لیا. اب اللہ کی ذات کیا کہ جو شیطان نے جب سوال کیا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کیا، نہیں سوال آپ کریں، اب آپ کو جواب مل گیا ہے، ٹھیک ہے. جواب کیا ہے بھائی، جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب جنت میں جاؤ، بچ جاؤ نا، ابھی ڈوبنے سے بچ جاؤ اور جنت میں جاؤ، وجہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو بھائی پوچھ لینا، وہاں اللہ آپ کو بتا بھی دیں گے بھائی کیوں پیدا کیا. ابھی تو قرآن میں جو ابھی تک اللہ نے بتایا وہ یہی بتایا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا. یہ اللہ ہی بتا رہا ہے نا، جواب دے رہے ہیں. اب جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ ایمان کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں بھئی اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور ساتھ دوسری جگہ بتایا کہ کون شکر کرنے والا ہے کون کفر کرنے والا ہے، رستہ بتا دیا اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اب انسان کو اللہ نے، پہلے بہت سارا ٹائم تھا جب انسان تھا ہی نہیں. اچھا میں نے بھی ناشکری کرنا بھی کفر میں آتا ہے. ایگزیکٹلی، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی وہ آؤٹ آف دا وے ایگزامپل ہے لیکن اس کو ہم لے سکتے ہیں. لیٹس سپوز جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو ماں باپ بھیجتے ہیں اسکول، روتا ہے دھوتا ہے، چیخیں مارتا ہے، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ 16 ایئرز 18 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ جو اچیومنٹ اس کے پاس آتی ہیں تو تب جا کے اس کو ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اگر وہ جب اپنے فرسٹ ڈے دیکھتا ہے کہ یار مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ یار میرے پر سارا ظلم ہو رہا تھا اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ اپنا گول اچیو کرتا ہے، اپنی لائف میں کچھ اچیومنٹ کرتا ہے، تو وہ پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار وہ تو میرے لیے ایک بلیسنگ تھی. ٹھیک ہے، جس طرح احمد بھائی نے ابھی بولا نا کہ ٹو وے، اللہ نے راستہ بھی بتا دیا کہ یار یہ راستہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ راستہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، راستے آپ پکڑ لیں، دونوں میں سے آپ آزاد ہیں. آپ کو میں آپ کو نہیں روک سکتا، آپ کو یہ نہیں روک سکتے، آپ کے والدین آپ کو نہیں روک سکتے، ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا.
یو ہیو دا چوائس ادھر یو کین ٹیک رائٹ پاتھ اور لیفٹ پاتھ. ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے, اس کے رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے, تو دین یو ول ریئلائز کہ یار دیٹ واز گڈ فار می اور دیٹ واز ناٹ گڈ فار می. ٹھیک ہے, تو یہ الٹیمیٹلی یہ ایک بہکاوا بھی ہے شیطان کا. ٹھیک ہے, کہ یار یہ کیوں کیا, کیسے کیا, آپ کو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ایک گائیڈ لائن ہے. دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا, ٹھیک ہے, کیوں کا ریزن تو تب بھی آتی ہے نا کہ اس کے بیک پہ آپ کے مائنڈ پہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ یار مجھے آزادی ہونی چاہیے, میں مطلب ڈرنک کروں, میں ڈانس کروں, میں دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا ڈرگز لوں, دنیا کی ہر چیز کا جو ہے نا مزہ لوں. ٹھیک ہے, تو یہ تبھی مائنڈ میں کوشچن آتا ہے نا کہ یار ان چیزوں پہ روک کیوں ہے, مجھے زنا سے روکا کیوں جا رہا ہے. تو ادھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن چیزوں سے دین روک رہا ہے وہ الٹیمیٹلی سوسائٹی کے لیے, کوئی بھی سوسائٹی اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی. آپ مجھے بتائیں کہ ایون ایتھیزم میں بھی ہے, کیا کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ کوئی کسی کے بچے کو مولیس کر دے, کوئی کسی کی بچی کو مولیس کرے, ریپ کرے. ٹھیک ہے, تو اسلام تو یہ چیز ہے کہ وہ سمپل چیزیں ہیں جن سے وہ روک رہا ہے. وہ ایسی کسی چیز سے دین اسلام ہمارا نہیں روکتا کہ جو سوسائٹی کے لیے الٹیمیٹلی نقصان دہ ہو, اور وہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جو الٹیمیٹلی سوسائٹی کو بینیفٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے اچھے سے بولوں, ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے بزنس کر رہا ہوں تو میں آپ سے سچ بولوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں نا. ٹھیک ہے, کیش میں بائنگ کروں, کیش میں سیلنگ کروں. ٹھیک ہو گیا, چیزوں کو جو ہے نا آسانی پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کوشچن آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے, ایک ریئلسٹک کوشچن ہے کہ یار چیز کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ایک جسٹ فار دا ڈسکشن, جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن, بحث برائے بحث ہے کہ یار, تو اس میں ہم نے کسی نتیجے پر پہنچنا نہیں ہے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. کیوں جی احمد بھائی, ایسے ہی ہے احمد بھائی بالکل ایسا ہی ہے. جو ہے نا آپ کو بحث پر بحث کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک, کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, چوتھے رکوع میں سورہ البقرہ کی, تو سب نے کیا, اللہ نے فرمایا سوائے ابلیس کی نا. اچھا, وہاں پہ سوال فرشتوں نے بھی کیا, فرشتوں نے بھی تو کہا تھا نا یا اللہ آپ کیوں اس کو ایک مخلوق فساد پھیلائے گا, پہلے پوچھا تھا فرشتوں نے, مطلب انہوں نے کہا نا, اللہ سے پوچھا نا یا اللہ کیوں آپ بنا رہے, تو اللہ نے وہاں مائنڈ نہیں کیا کوشچن کرنا, کوشچن کرنے والے. وہاں یہ اللہ نے بتایا, اللہ نے فرمایا کہ آدم کو نام سکھایا, آدم کو کہا جی بتاؤ انہیں. ٹھیک ہے, وہ آدم نے نام بتایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ نے کوشچن کو نہیں کہا کہ کوشچن نہیں کرنا, آپ نے کوشچن ضرور کریں, لیکن جب آنسر آ جائے تو پھر اس کو تسلیم کریں, انکار نہ کریں. شیطان نے انکار کیا. ہاں جی, وہ تو بھائی بالکل کوشچن فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, ناٹ فار دا. تو یہ جب چیز ہر چیز کو مان لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, ایٹ دی اینڈ کوئی نہ کوئی گاڈ ہے, کوئی نہ کوئی قوت ہے جس کو چلا رہی ہے, پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں, تو وہ پھر شیطان والی صفتی ہے نا, تکبرانہ صفتی ہے نا, تکبر انسان سب کو جان کے بنا ماننا, انسان کو جو چیز مرواتی ہے وہ تکبر ہے. اچھا احمد بھائی, یہیں سے وہ ایک حدیث ہے حضرت خالد بن ولید کے باپ کے بارے میں, کہ ان کا میں نام سے یاد نہیں, میں بھول گیا ہوں, البتہ مجھے حدیث کا مفہوم سے اس طرح سے یاد ہے کیونکہ قرآن میں ان کے بارے میں آیات بھی آئی تھیں اس شخص کے بارے میں, کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مطلب عربوں کا نا اپنی اولاد, اپنی مال اور اولاد کے اندر بیٹے, خاص طور پہ بیٹے, تو یہ جو ان کا بڑا فخر ہوتا تھا, ان کا پراؤڈ ہوتا تھا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے, اولاد دی, اور اولاد میں ہمیں بیٹے دیے ہیں. تو خالد بن ولید کے باپ کو نا اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بیٹے اور مطلب صحیح ہے, اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرداروں میں سردار بنایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات اتاری بھی ہیں اس کے اوپر. اللہ مطلب یہ اپنے سرکل میں نا اس کا بڑا اس کا انفلوئنس بھی تھا, اور لوگ اس کو بڑا سے نا متاثر بھی تھے. ایون کہ جب کفار مکہ آئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا بڑے سمجھدار آدمی ہو, کیونکہ اس کو سرداروں میں سردار اللہ نے بنایا تھا, سرداروں میں بھی اس کو عزت دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس جاؤ, تم بڑے سمجھدار آدمی ہو, اس کو جا کے سمجھاؤ, ٹھیک ہے, کہ وہ یہ کیا کرتا ہے. تو اس نے کہا میں جا کے بات کروں گا. اب کچھ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں نا, تو ان کو کچھ جو سچ بات ہوتی ہے انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے, یہ کہ نہ کوئی جادو ہے, نہ یہ کوئی مذاق ہے, نہ یہ خود سے بنائی گئی باتیں ہیں. خیر وہ جب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, سارا کچھ دیکھا, اور جس ٹائم وہ وہاں سے اٹھا نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات آئی کہ اس کے دل کا یہ حال تھا کہ وہ یہ مان چکا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں, مطلب اس کو دل میں یہ چیز ایکسیپٹ کر چکا تھا کہ سچے نبی ہیں. وہ باہر نکلا, کفار مکہ اس کے پاس آئے, انہوں نے آ کے کہا ہاں بھائی کیا کہتے ہیں محمد, کیا تم ان باتوں میں یقین ہے, کہ انہوں نے جا کے پوچھا تھا کہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے, سچ کہتا ہے, غلط کہتا ہے, کیا باتیں کرتا ہے.
تو اب دل میں اس چیز کو مان چکا تھا، مگر اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنی اس کی میں انکار کر دوں گا، مجھے جھکنا پڑے گا، میری بات غلط ہو جائے گی، میری سرداری بھی نیچے چلی جائے گی تکبر کے انداز میں، تو اس نے آ کے اس چیز کو ڈینائی کر دی. اس نے کہا یہ جو بندہ ہے نعوذ باللہ بس ایم بیک کی باتیں کرتا ہے. تو میں اب اس چیز کا یہ بات کر رہا تھا کہ اب وہ دیکھیں اس کے پاس اس کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس میں عزت تاریخ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کے اوپر سب و شتم کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قیامت تک اب آیات پڑھتے رہیں گے ہم، ٹھیک ہے، اب ہمیں یاد رہے گا، مگر ہمیں اس کا تکبر بنانا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دل سے یہ چیز مان گیا تھا مگر اس نے آگے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ایک تکبر بھی ہوتا ہے انسان کے، جب انسان چیز پہچان جاتا ہے، جان جاتا ہے، مگر وہ آخر میں آ کے صرف اپنی کہ یار مجھے ماننے کی وجہ سے مجھے جھکنا پڑ جائے گا، تو جیسے وہ انکار کر بیٹھتا ہے کہ صرف ماننے کی وجہ سے میری عزت کم ہو جائے گی. جب اس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کی بھی شروع ہوتی تھی نا، تو اس شروع میں جب وہ واپس آیا تھا نا تو اسے آپ کہتے ہیں بتاؤ جی ادھر تم ہو کر آئے ہو تو بتاؤ کیا باتیں کی ہیں نا، تو انہوں نے آفرز کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، تو وہ اس آفرز کیا تم نے کی اور کیا وہ کہتے ہیں جب بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا چلو جی، اصل میں اس ٹائم پہ نا حج ہونے والا تھا، حج کا ٹائم آنے والا تھا، اور جو تھے وہاں سے کافی سارے باہر سے حج کرنے لوگ آتے ہیں، تو انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے اور لوگ چلے جائیں گے اس طرف، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہی نا پروپیگنڈا، پھر اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا پروپوگیٹ کریں گے نا، تو ایک نے کہا جی کہیں گے شاعر ہیں جی، بہت اچھی شاعری لکھتے ہیں، تو جس کی بہکاوے میں نہیں آنا، تو اس نے کہا تھا نہیں شاعر ایسے نہیں ہوتے، ہم شاعروں کو پہچانتے ہیں، شاعر نہیں. انہوں نے کہا جی پھر کہیں گے یہ مجنون ہے، دیوانے، اچھا یہ دیوانے ہو گئے جی. انہوں نے کہا دیوانے ایسے ہوتے ہیں، دیوانے ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسی باتیں نہیں. انہوں نے کہا جی پھر کہیں گے دورے پڑھتے ہیں، دورے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا یار دورے کرنے والے جو دورے جس کو پڑھتے ہیں اس کو ایسا شخص نہیں ہوتا وہ، مطلب اس طرح کی باتیں کی. اور نا اللہ تعالیٰ نے قرآن نے باقاعدہ نا انداز بیان کیا اس کا. اچھا پہلے رکا، اس نے سوچا نہیں ہوتا بندہ، پہلے سوچا نہیں صحیح پریٹینڈ کر کے، اور باقاعدہ اللہ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں. اور جب خالد بن ولید ایمان لائے ہیں نا، تو جب وہ پہلی بار آئے ہیں انہوں نے کہا قرآن پڑھنے کے لیے، تو خالد بن ولید نے کہا ہے وہ آیات نکالو، وہ آیات پڑھی جو میرے باپ کے لیے. انہوں نے کہا بیٹا جو پڑھانے والے تھے کوئی اور پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں پہلے وہ آیات نکالو جو میرے باپ کے لیے، اگر میں یہ نہیں سن سکا تو میں کیسا مسلمان ہوں. پھر انہوں نے پہلے وہ آیات جو ہے نا پڑھی. وہی بالکل صحابہ کا بھی ایمان تھا. دیکھیں کہ اب ان کے باپ سے باپ تو باپ ہے، بے شک کچھ بھی ہو ایک باپ سے اٹریکشن تو ہوتی ہے. وہ آیات دیکھیں یہاں پہ، سوری آپ نے بات کاٹ رہا ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے مائنڈ میں آ گیا کہ یار وہ تو مطلب انہوں نے پراپر ٹیسٹ کیا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے. آج ہم لوگ مسلمان ہیں نا، ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان پیدا کیا ہے. ہماری جو ہے کنٹری ایک مسلم کنٹری ہے. تو کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا آج ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے؟ کیا اب ہم فرقے نہیں ہوئے ہوئے؟ کیا ہم لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں گئے ہوئے؟ بالکل. مطلب آپ یو کین کاؤنٹ دا ایگزامپل کہ ہم کس لیول تک چلے جاتے ہیں فرقہ واریت میں اور ان چیزوں میں، جبکہ کلیئر کٹ اللہ پاک قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یار یہ کچھ غلط چیز ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. ادھر ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں نہیں. ہماری سوسائٹی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ اگر ایک براڈر ایگزامپل ہے تو یہ اسی کی ایک چھوٹی ایگزامپل آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے. مطلب وہ چیز اب تک ہمارے ساتھ موجود ہے، ان چیزوں کو، اس جالیت کو ہم ابھی تک اپنے اندر سے نہیں نکال پائے. کیوں جی احمد بھائی؟ جی ایسے ہی ہے نا. آپ تکبر کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے لیے بھی یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اچھا ہاں جی، یہ بھی قرآن میں ہی ہے. تو یہ انسان کا تکبر ہوتا ہے، بڑے بڑے کام. یہ سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں، فرقوں والی ایگزامپل ویس بھائی نے دے دی. ہم اکثر جو اس گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اس گھر کا جو فرقہ ہوتا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں جو اس فرقے کو چھوڑتے ہیں؟ 99% میرا آئیڈیا ہے کہ 99% جو ہے نا وہ بڑے اسٹیگنٹ ہو کے رہتے ہیں. کوسچن جو ہے نا وہ اب عام لوگوں کو چھوڑ دیں. احمد بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مطلب جب تک ہم نے قرآن کو اسٹڈی کرنا نہیں شروع کیا تھا اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی، تو ہم خود مطلب اپنے جو بھی فرقہ تھا اس پہ بہت سخت تھی، بڑی جو ہے نا اس کو سختی سے ڈیفینڈ کرتے تھے. اور نعوذ باللہ ایسے کانسیپٹ بھی تھے یار فلانا جو ہے وہ نہیں ہے، وہ کافر ہے، فلانا ایسے ہے. یہ ہمارے اپنے کانسیپٹ رہے ہیں اور میں نے یہ خود چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ علماء کے پاس جا کے آیت
یہ بتائیں نا ان کو. ٹھیک ہے, اب قرآن کی آیت ڈینائی تو نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے, مطلب آپ کسی 10 سال کے بچے سے بھی ترجمہ پڑھائیں گے تو وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے, صاف صاف لکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کی, صاف صاف کا فرقہ. اللہ سیدھی بات کرتا ہے, اللہ سیدھی بات. اب علماء کے پاس جائیں, علماء کے سے اس کے اندر کیسی وہ ہیلے بنے, یہ نہیں وہ 73 فرقوں کی بات ہوئی ہے, وہ جو ایک فرقہ ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوگا. دیکھیں یار, دیکھو وہ مطلب اس کو صحیح, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 73 فرقوں کی بالکل حدیث میں بات ہوئی ہے, 72 کی بھی بات ہوئی ہے اور 73 کی بات ہوئی ہے, لیکن آپ مجھے ایک جگہ, دونوں حدیثوں میں ایک جگہ یہ دکھا دیں کہ اس کو پازیٹیو وے میں لیا گیا, نہیں لیا اس گیا کو تو نا. ایگزامپلیفائی کیا گیا کہ یار یہ ایک نیگیٹو چیز ہے, اس میں آپ اتنا زیادہ انڈلج ہو جائیں گے کہ 72-73 فرقوں میں آپ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو اپنے ڈیفینڈ کرنا یار, اپنے لیے لے کے چلنا, اس میں بھی کسی اللہ کی جماعت کی بات ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک فرقہ جو ہے نا وہ صحیح چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ کی جماعت کون ہے؟ اللہ کی جماعت وہی جماعت ہے جو قرآن کو, سنت کو, نبی پاک کی سنت کو لے کے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ اس چیز کو تو یہ میرا خیال ہے نیگیٹو پروپیگنڈا ہے کہ اس چیز کو لیا جائے کہ یار 72 بننے ہیں 73 بننے ہیں اور ہم نے اس کا پارٹ بننا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اگینسٹ جائیں یار کہ یہ 72-73 جو بھی فرقے بننے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, اس کو پروپوگیٹ, بجائے اس کے کہ اس کو پروپوگیٹ کیا گیا ہے, نہیں یار ہم نے اس کا پارٹ ہی بننا ہے, ہم نے لازمی اس میں رہنا ہے. یہ تقسیم آئی کیوں ہم میں, سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. نبی پاک اسلام اور صحابہ کے دور میں تو کوئی سنی شیعہ وہابی بریلوی کچھ بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی, اب یہ کیوں تقسیم آئی ہے ہمارے میں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں, اور میں کسی غلط نہیں کہہ رہا, بات ایسے کچھ لوگ کسی ایک سیٹ کو فالو کرتے ہیں, بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایکسٹریم ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. آپ بھی جو ہے نا اتنے وہ نائب نہ بنے کہ یہ اس دور میں نہیں تھی, یہ چیز وہیں سے شروع ہو گئی تھی. اچھا, جیسے ہی حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ خلیفہ بنے تھے تو اسی ٹائم سے ایک لکیر کھینچنا شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد حضرت عمر آیا, حضرت عمر نے اس کو انٹیکٹ کر کے رکھا. حضرت ابو بکر بھی جب بن گئے تو وہ انٹیکٹ ہو گئی تھی, حضرت عمر کے ٹائم پہ بھی انٹیکٹ رہی, حضرت عثمان کے بھی پہلے 10 سال وہ انٹیکٹ رہی, لیکن آخری حضرت عثمان کا جو آخری ٹائم تھا وہیں سے وہ جو ہے نا لکیر کھینچنا شروع ہو گئی تھی. اور وہ یہ ہیومن جو ہے نا یہ انسٹنکٹ ہے, ایسے ہی اور یہ رہتا ہے. پھر حضرت علی کے ٹائم پہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں, 3 جنگیں بالکل ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں. 4.5 سال میں 3 جنگیں, مسلمانوں کی 2, مطلب ایک جنگ جو ہے مطلب 3 حصوں میں 3 حصوں میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ obviously وہاں سے پھر آ تو گیا تھا, وہ دراڑ آ گیا, پھر بھی وہ قائم تھے, کسی نہ کسی نا خلیفہ کے ساتھ قائم تھے. تو باقی اس لحاظ سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر میں اس ٹاپک پہ جائیں تو وہ پھر ڈسکشن ایک بہت ہو جائے گی. اور جب یہ انگریز آئے ہیں برصغیر پر, انہوں نے حکومت کی ہے, اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا اس کی برانچز جو ہیں وہ مزید برانچز جو ہے نا اس کو, باقی جو مین سیکٹس جو تھے اہل تشیع اور اہل سنت, یہ تو شروع سے. میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جو یوتھ ہے, آپ ینگ ہیں, ہم لوگ بھی تقریباً اب ینگ ایج سے نکلتے جا رہے ہیں, لیکن فی الحال تو ینگ ہی ہیں. تو یہ فیوچر فیس ہے ہمارا. ٹھیک ہے, جب تک ہماری یوتھ اویئر نہیں ہوگی کہ یار ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے, قرآن ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے, تب تک سوسائٹی بلڈ اپ نہیں ہوگی. پرانے نارمز اگر کچھ چل رہے ہیں, غلط پریکٹس کوئی ہو رہی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چلتی رہے گی اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, ہم نے اس کو پڑھنا ہے, ہم نے اس کو سمجھنا ہے, اور ہم نے اس کے اکارڈنگلی اپنی لائف گزارنی ہے. اور سب سے میجر چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے ہم نے آگے بھی اس کو پہنچانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بس آپ نے اپنے تک رکھ لینی ہے کہ یار بس مجھے سمجھ آ گئی ہے. نہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس میسج کو, اللہ تعالیٰ کی جو باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں, ان کو آگے تک پہنچائیں. دیکھیں, جب تک ہم کسی میسج کو کسی تک ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یار اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. آپ نے اپنا پورا ان پٹ دے دیا, اپنا سب کچھ کر دیا, ہر چیز آپ نے پہنچا دی, اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ادھر یہ چیز غلط ہو رہی ہے یا یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے. ابھی تو ہم اس چیز کا پارٹ ہے جو کرنٹلی چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایسا معیار نہیں لیا کہ یار ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ابھی تو ہمارا جو ہے نا کرکس آف ڈسکشن یہی ہونا چاہیے کہ یار اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. تو راستہ سیدھا ہے, راستہ ہمارے پاس قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ویلکم بیک. میرے ساتھ آپ کو ہوسٹ موجود ہے محمد ضیاء. یہاں سے آگے ضیاء ہوسٹ کریں گے. احمد بھائی کے ساتھ انہوں نے کچھ اسی سیریز کے رمضان سلسلے سے کچھ گپ شپ کرنی تھی, کچھ باتیں پوچھنی تھی. تو ضیاء یو میں کنٹینیو. اچھا احمد بھائی, فرسٹ آف آل میرا تو ایکچولی سوال کا جو طرز ہے وہ رمضان کی بیس پہ ہی ہوگا کہ رمضان کے روزے اور اس کی افادیت پہ بیسیکلی, کہ رمضان کے روزے کا اسپرچولی جو افیکٹ انسان پہ ہوتا ہے اسپرچولی, کہ اس کے کیا فوائد انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں,
رمضان کے دوران، روزے کے دوران، اور اس کو کیری آن کرتے ہوئے اسپرچولی فوائد کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی. اچھا میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا ساتھ جو بات چل رہی تھی پہلے اس کو بھی جو ہے نا اسی کو کیری فارورڈ کرے. ہاں فارورڈ کر کے پھر آپ آگے، کیونکہ وہ اگر بہتر سمجھ آ جائے گی نا تو وہ ساتھ اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. کہ انسان کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر وہاں سے آپ نے کہا کہ اللہ نے انسان ایسا ہی یہی کیوں بات کیا نا. تو وہاں سے اصل میں انسان کو جو ہے نا پھر یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فیزز آف لائف جو ہے انسان کے کیا ہیں. انسان کی زندگی کے کچھ مراحل ہیں جو انسان کو سمجھنے چاہیے. انسان کو جب اللہ نے کریٹ کیا ہے وہاں سے لے کے اینڈ تک زندگی اصل میں ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا تو وہ کس جگہ پہ کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں ویسے کیا آتا ہے کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جتنا عرش ہے اس کے پاس نہیں، کریشن ہوئی کب ہے؟ انسان کو اللہ نے ہوئی کریٹ کب کیا ہے؟ پہلے creation ہوئی کب ہے؟ کیا؟ بیفور اسٹارٹ، بالکل اسٹارٹ میں نہیں، مائنڈ کی جاتا ہی نہیں ہے، بالکل ایگزٹ ہو جاتا ہے نا مائنڈ یہاں پہ جا کے کہ آپ نہیں، لیکن امیجن نہیں کر سکتے کہ کہاں پہ پہلے کریٹ کیا ہوا ہے انسان کا؟ جسم ہی آبویسلی، دل، دماغ، انسان کی روح کو پہلے اللہ انسان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے روح، انسان کی روح ہے اصل میں. ایان جو ہے نا روح اصل میں تو ایان کی روح جو ہے وہ اس کا نام ہے نا ایان، اس کو پہچانا جائے گا. اب یہاں سے تو جسم تو مٹی میں جائے گا اور وہیں پہ ختم ہو جائے گا. بنا بھی یہیں پہ ہے، اللہ نے جو مٹی کو بنایا وہ تو یہیں پہ بنایا. ٹھیک ہے، کریشن، اور یہیں پہ جس نے ختم ہو جانا ہے مٹی میں. اصل میں تو وہ روح ہے جو جس نے اعمال اچھے بھی کیے برے بھی کیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو انسان کی کریشن کا جو مرحلہ تھا وہ عالم ارواح. ٹھیک ہے، اور جب روح کو بنا کے تمام انسان پوٹینشلی جو پہلے انسان سے لے کے آخر تک جتنے بھی انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہے قیامت کے دن تک جو آخری انسان جو ہے نا جو آئے گا، سب سے اللہ نے عہد لیا تھا. عہد الست جس کو کہا جاتا ہے قرآن میں، جس کا ذکر ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے فرمایا تھا کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلا مرحلہ. اس کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ نے نا یہ صلاح دیا. یہ پہلا فیز ہے. یہ پہلا اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہر کوئی اپنے اپنے ٹائم پر اس دنیا میں آ رہا ہے اس جسم میں. ٹھیک ہے، صحیح. اور اس وقت اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں وہ روح ڈال دی جاتی ہے. اور وہ انسان جو ہے وہ پھر پیدا ہوتا ہے، اپنی اس کی جرنی شروع ہوتی ہے. کوئی پھر کوئی بچپنے میں بھی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہوتا ہے، بڑھاپے میں. ہاں، تو یہ گزرتا ہے سارا ٹائم انسان کا. اب وہ دوسرا فیز کون سا ہو جائے گا انسان کی زندگی کا؟ جو ماں کے پیٹ سے جب روح انسان کے اندر آئی وہاں سے لے کر جوانی آنے تک. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلہ ہے جوانی سے لے کے انسان کی موت تک. ٹھیک ہے، کہ انسان کی جب جوانی آئی وہاں سے لے کر انسان کی موت جب تک آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھا مرحلہ آئے گا موت سے لے کر آخر تک، قیامت کے دن تک کا سفر. یہ 4 مرحلے ہو گئے. پھر قیامت کا دن بذات خود ایک مرحلہ، ایک فیز ہے پورا. وہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ایک دن ہے یہ 50,000 سال کا ہے. ایسے ہی. پھر اس کے بعد آخری فیز جو الٹیمیٹ جو فیز ہے وہ شروع ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آخرت کی زندگی جو ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی یاد نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی اس کا بتایا نہیں ہے کہ 1 ارب 100 کروڑ سال بعد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا یا 1000 کروڑ سال بعد یہ فیز ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ موت کو مینڈی کی شکل میں لا کے اور ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا. بالکل، انہوں نے ہر جگہ فرمایا ہے ابداً ابدا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. اب اگر انسان اس پورے فیز کو سمجھے گا نا تو انسان کے جو ویژن ہے وہ براڈ ہو جائے گا اپنی زندگی کو لے کر. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا، آج محنت کر لو کل کام آئے گی. ٹھیک ہے، آج پڑھو گے نہیں تو کل اچھی جگہ تمہاری جاب نہیں ہوگی، اچھا فیوچر نہیں ہوگا. اس طرح لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو پورا ایک اسپیکٹرم میں پتہ ہو نا زندگی کا، ایک روڈ میپ ہو، اگر پورا روڈ میپ ہو، پورے فیزز کلیئر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو فیوچر میں دیکھیں گے اپنا کہ یار آج ہی کام کرنا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سب فیزز میں سب سے امپورٹنٹ فیز کون سا ہے؟ دنیا والا فیز، جو آپ کا عمل کا فیز ہے بیسیکلی، جوانی والا. جوانی سے موت تک. ٹھیک ہے، اور ہم جتنے لوگ ابھی یہاں موجود ہیں سب اسی فیز میں موجود ہیں. ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ وہ فیز ہے کہ جو آنے والے تمام فیزز جو ہے نا، جو ہماری زندگی کے جو مراحل ہیں سب اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اس نے طے کرنا ہے دنیا آخرت کی بیس ہے. اس پہ ڈیپینڈ، جو ہم جیسا عمل کریں گے ویسا ہم آگے جا کے اس کو پا لیں گے. ٹھیک ہے، تو
اب ہمیں کیا چیز سمجھ آ رہی ہے, اصل میں انسان کو سب سے اندر جو فیئر ہوتا ہے وہ فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ پتہ ہو نا کہ یہ آنے والی زندگی جو اس نے تو اب ختم ہی نہیں ہونا, یہ تو اب مرحلہ وار گزرتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اندر سے آپ کے اندر ایک کریج بھی آتی ہے, یہ فیئر آف ڈیتھ جو ہے یہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ جو اصل میں جو ڈیتھ ہے وہ اس طرح کا ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ایک روم ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہم ایک روم میں ہیں اور اس روم کو آپ زندگی سمجھیے, اور اس روم سے بعد جو ساری دنیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم اس دروازے سے نکلیں گے اور آخرت کا ایک پورا راہ ہے جو کھل جائے گا سامنے, جس نے ختم ہی نہیں ہونا. اور ہمیں ساری زندگی کو اس کے مطابق اپنا جو ہے نا وہ بنانا پڑے گا. اگر ہمیں سارا کلیئر ہوگا تو ہم اس دنیا میں اپنی زندگی اور طرح سے گزاریں گے, ہمارے فیئرز چھوٹے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہمارے غم بھی جو ہے وہ چھوٹے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا پہلا جو تھا نا ٹاپک کا, یہ انسان کو کیوں بنایا گیا, انسان کی زندگی کے جو ہے وہ مرحلے کیا ہیں, کہاں سے گزر کے انسان نے جانا ہے. سب سے پہلے اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا, اور اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانا. سب سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ یہ زندگی نے ختم نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر تو یہ ختم ہو جائے نا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, پھر تو جو مرضی کرو, کھاؤ پیو اور ختم ہو جائے گی زندگی. اصل میں اس نے ختم نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اس کو اب جو ہے اپنے آپ کو اب مجھے کیسے تیار کرنا ہے, مجھے کون سے ٹولز چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کون سے ٹولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سورہ البقرہ میں جائیں نا 184 نمبر آیت ہے, اس میں جائیں جہاں اللہ نے اس کو رمضان کا جہاں پہ آتا ہے حکم آتا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھے ہیں جو گنے دنوں میں ہوں گے, یہ اس لیے تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو, تقویٰ اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے, تقویٰ تمہارے اندر, تقویٰ کی جو صفت ہے وہ تمہارے اندر ایز اے انسان جو ہے وہ مضبوط ہو تمہارے. اچھا بھی آپ اگر شارٹ سے اگر اس کو ڈیفینیشن اس کو کوئی ڈیفائن کریں تقویٰ کو, شارٹ سا کوئی ایک سینٹینس میں اگر آپ کوئی تقویٰ کو کرنا چاہیں, تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کانشیسنیس میں جو ہے نا اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنا, اپنی کانشیس میں اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنا. ٹھیک ہے, شعوری طور پر یہ چیز محسوس کرنا کہ اللہ یہاں موجود ہے. آپ کے اچھے برے کام میں آپ سوچیں کہ آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوگا. آپ کے والد آپ کے ساتھ موجود ہوں, جو آپ تنہائی میں کام, جو گناہ آپ سے سرزاد ہوں, وہ ویسے ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات وہاں موجود ہے, اس چیز کی پریزنس, جو مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سن رہا ہے, وہ میرے جو غم ہے ان سے واقف ہے, ایسا ہی میری دعا کو سنتا ہے, پکار کو سنتا ہے, جواب دے. اللہ نے اسی کے ساتھ آیات میں آگے بیان. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, مطلب میں نے جو شروع سے بچپن سے اپنے والد صاحب سنی ہے نا, وہ کہتے تھے تقویٰ اگر کسی نے اپنا دیکھنا ہے نا تقویٰ کہ اس کا تقویٰ کا کیا معیار ہے, تو وہ انسان اپنے آپ کو پہلی بات خود ہی جان سکتا ہے. اگر اس نے جانچنا ہے نا تو وہ دیکھے ایسا موقع جب اس کے پاس گناہ کا موقع موجود ہو اور اسے کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو, اور گناہ وہ کر بھی سکتا ہو, اور کوئی گواہ بھی اس ٹائم موقع پہ موجود ہو, مطلب کہ اس کا گواہ ہوگا اس گناہ کا. ٹھیک ہے, اور ایسے موقع پہ اگر وہ بندہ یا انسان وہ گناہ چھوڑ دے اس ڈر سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو انہوں نے کہا وہ تقویٰ کا, وہ کہتے تھے وہ تقویٰ کا انسان بہترین معیار کے اوپر ہے. اب اسی بات کو میں آپ کو نا سمجھاتا ہوں. یہ بڑی زبردست ایگزامپل دے دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے لیے اللہ نے کیوں کہا ہے یہ. سر رمضان میں تو باؤنڈریز لگ جاتی ہیں نا, اللہ کا احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ باؤنڈریز پہ آپ نہیں باؤنڈریز تو رمضان علاوہ ہیں, لیکن رمضان میں زیادہ ہے. میں بتاتا ہوں, اللہ نے کون سی چیزیں جو بنیادی جو فرض کی ہیں نا, نماز, روزہ. آپ نماز پڑھنے جائیں گے, آپ لوگوں کی نظر میں ہوں گے, فرض نماز پڑھنے جماعت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ زکوٰۃ دیں گے, کسی کو بھی نہ پتہ چلے, جس کو دے رہے ہیں اس کو پتہ لگ جائے گا. سفید پوشی میں حج کے لیے جائیں گے, لوگوں کو نظر آئے. روزہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں کہ ایگزیکٹلی آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے. آپ بے شک کہہ رہے ہیں, لیکن دن میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں آپ نے صبح نیت ہی نہیں کی. بالکل یہ بالکل اس بات کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ تقویٰ کو بالکل میچ کرتا ہے. یہ ایگزیکٹلی اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر اعمال کا جو ہے وہ بدلہ ہے, اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ نے روزے کی بدلے کوئی چیز بھی نہیں بتائی کہ یہ کر لو گے تو یہ کچھ تمہیں مل جائے گا. اللہ نے فرمایا روزہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. فرمایا کہ روزے جو ہے نا تمہارے لیے ڈھال ہے, کیونکہ یہ ہر چیز سے گناہوں سے تمہارے لیے کیا بن جاتی ہے, ڈھال بن جاتی ہے. انسان ہر وقت
عبادت میں ہوتا ہے رمضان. تو اس لیے کیا ہوتا ہے رمضان کو اللہ نے کیا فرمایا, یہ اگر رمضان میں جب روزے رکھو گے تو تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. اسی میں پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا, ٹھیک ہے, اور یہ مبارک رات بھی جو ہے وہ اسی مہینے میں آخری 10 دنوں میں, آخری تاک جو ہے نا اس راتوں میں اس کو تلاش کرو, حدیث میں آتا ہے اس میں جو ہے اس کو تلاش کرو, یہ وہ رات ہے. پھر آگے سورہ الدخان میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو اتارنا ہے, رسول کو بھیجنا ہے شب قدر میں, شب القدر, القدر. ٹھیک ہے. تو یہ وہ رمضان ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اب دن میں کیا کرنا ہے, عبادت. اب وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا ایگزیکٹلی اسپرچولی کیسے اسٹرانگ ہوں گے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, دن میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں, تو روزہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے, آپ کا جو جسم ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ ویک کرتا ہے. ہاں وہ ظاہری بات ہے, کھاتے پیتے نہیں آپ, لیکن اس کے میڈیکلی فائدے بھی بہت سارے ہیں. ہاں وہ تو ہے بالکل, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, وہ علیحدہ ہے. لیکن آپ کرنٹلی اس ٹائم پہ کیا فیل ویک ہو رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم کرنٹلی ویک ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن فائدے تو اسی سے فائدے تو آئیں گے. جی جی جی, وہ تو بے شک اللہ کے ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہے. لیکن وہ جب پورا دن آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بالکل آپ نے ڈھال ہو جائے, بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. تو اب الٹیمیٹلی اس ٹائم کیا ہوتا ہے, اب تھوڑا جسم آپ کا ویکنیس محسوس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ اپنی خواہشات سے رک جاتے ہیں, کھانے پینے سے بھی اور جنسی خواہشات سے بھی. صرف کھانے پینے کی نہیں ہے, جنسی خواہشات ہے, اور جو جائز خواہشات بھی ہوتی ہیں ان سے بھی اللہ نے روکا ہوا ہے. اب رک کے رہتے ہیں اس سے. اور الٹیمیٹلی پھر جو رمضان کے بعد دن کے بعد جو رات ہے, وہاں پہ اللہ نے کیا حکم دیا, قیام کا, ٹھیک ہے, اور قرآن کے ساتھ قیام, ٹھیک ہے, رک کے اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو کیا کرنا ہے, رک کر پڑھنا ہے, آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, ٹھہر کر پڑھنا ہے, سمجھ کر پڑھنا, ٹھیک ہے. اگر انسان دن کو روزہ رکھے اور رات کو جو ہے نا 1/3 حصہ, رات کے 3 حصے کر کے کم از کم 1 حصہ اگر قرآن کے ساتھ گزارے, اور یہ پریکٹس وہ پورا مہینہ کرتا چلا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا کہ انسان کی جو اسپرچول ہے نا, وہ اس کی اسپرچولی گروتھ ہوگی. رمضان ایک موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کرنے کے لیے. اپنے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے الٹیمیٹلی آپ کی جو نفس ہے نا, ٹھیک ہے, ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے. نفس امارہ اور نفس لوامہ, ٹھیک ہے. لوامہ جو ہوتا ہے یہ ملامت کرنے والا نفس ہے, صحیح, جو جیسے کہتے ہیں ضمیر, جیسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور نفس امارہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو برائی پہ اکساتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی اصل میں اس کو آپ 2 ریسلر سمجھے, 2 پہلوان سمجھے, یا ہر انسان کے اندر یہ اللہ نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی آپس میں جنگ ہوتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی. ہاں, ٹھیک ہے. اور کبھی ایک حاوی ہوتا ہے, کبھی دوسرا حاوی ہوتا ہے, کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا, ایمان بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے. اس کا تو یہ بھی ہے نا, جتنا انسان ایمان کی طرف اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے اتنا اس کے اوپر شیطان اٹیک بھی کرتا ہے. اور رمضان میں کیا ہوتا ہے, شیاطین قید ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی بالکل الفاظ میں اس کے آپ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. لیکن شیاطین جو ہوتے ہیں جو کچھ جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے کم از کم. تو ان کی آپس میں جنگ ہے. تو رمضان میں جب آپ کا جو ہے نا نفس جو لوامہ ہے وہ حاوی ہوتا ہے. اچھا, ایک اور تیسرا جو ہوتا ہے جس میں قرآن میں ذکر ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. ہاں ایگزیکٹلی ہے. اگر تو آپ کا جو ملامت کرنے والا نفس ہے یہ حاوی ہو جائے, اسٹیج پہ آ جائے, کنٹینیوس ہو جائے, تو آپ کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف اس کا جانا ہی بالکل آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رمضان اس کے لیے بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ اس کی کیا خاص مطلب کیا عزت سمجھتے ہیں. میں اپنے آپ کو اپنی ایگزامپل رکھ کے بات کرتا ہوں کہ رمضان میں تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑا نماز کی طرف اپنی نماز بھی قائم کر رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں, برائی سے اپنے کو دور رکھ رہے ہیں. رمضان ختم ہوتا ہے, کچھ 8 10 15 20 دن اس کا افیکٹ رہتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ پھر جو آپ کی دوبارہ جو روٹین نہیں ہونی چاہیے آپ کی, جو پھر آپ نماز بھی آپ اس طرح قائم نہیں کر پاتے, آہستہ آہستہ پھر آپ سارے نیکی کام جو آپ نے رمضان شروع کیے ہوتے ہیں پھر ایسا ایسا خود بخود مطلب چھوٹ جاتے ہیں انسان سے. یار بیسک وجہ یہی ہے, آپ اپنے اندر غور کریں نا کہ جو انسان کے ساتھ اللہ نے جو چیزیں لگائی ہوئی ہیں, انسان اس طرف چلا جاتا ہے. جو دنیا کی جو زینت ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ نے فرمایا نا کہ انسان اس طرف کھو جاتا ہے. دوسرا
اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ سورہ الانعام میں یا الاعراف میں آتی ہے آیت کہ جو دوزخ ہے اس کو اللہ نے جنات سے اور انسانوں سے بھر دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے, ان کو آنکھیں دیے, کان دیے, نہ دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی جو زینت ہے اس میں انسان کھو جاتا ہے, اور انسان کے ساتھ جو اندر جو نفس ہے انسان کا اپنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کرین شیطان جو ساتھ چھوڑا ہوا ہے اللہ نے, پھر انسان کے ساتھ جو ماحول ہے, ماحول بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, رمضان میں پراپر ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ لوگ بھی برائی کی طرف کم جا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی وہ آپ صرف جب رمضان جاتا ہے اور وہ جو رات ہوتی ہے, اس رات میں اگر آپ باہر نکل جائیں تو آپ کو اسی رات میں بہت سارا بالکل سکون, وہ ایک سکون والی وائب آ رہی ہوتی ہے. لیکن سکون والی وائب تو آپ وہ آئے گی اگر آپ گھر ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے. بازار میں چلے جائیں گے تو وہ کیفیت واپس سے آ جاتی ہے کہ جس طرح پہلے ہو رہا تھا, رمضان سے پہلے جو چل رہا تھا وہ وہی ہو جاتا ہے. اور وہ شیطان اس طرح سے باہر آتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ واقعی جو ہے نا یہ معاملہ. اس کو اسی طرح اگر کیری آن دوبارہ کی جائے کہ رمضان میں ہم لوگوں کی فلاح کا کام بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں, اور اس کو کیری آن نہیں کر پاتے ہیں آفٹر رمضان, تو اس کی یہی ہے اس کا یہی جواب جو آنے کا زکوٰۃ کا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا لوگوں کی فلاح کا بیسیکلی جو زکوٰۃ جو ہے نا, یہ کوئی اس طرح کا حکم تو نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. یہ تو لوگ اس لیے اس میں کر لیتے ہیں زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں, اس کا اجر جو ثواب جو ہے رمضان میں زیادہ ہے تو اس کو پریفر کرتے ہیں کہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دیں. زکوٰۃ تو سال کے جو آپ جس ٹائم بھی اس کا اس کی نصاب جو ہے نا سال میں پورا ہو رہا ہے, آپ کو اس ٹائم بھی نکال دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اور باقی دیکھیں اللہ نے فرمایا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے نا, اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ وہ رمضان کا فائدہ اٹھائے, ٹھیک ہے, دن کا روزہ تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, اپنی زبان, ٹھیک ہے نا, زبان بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی جتنا اس کا استعمال آپ جو ہے نا وہ کم سے کم رکھیں اتنا ہی بہتر ہے. ایک اور چیز جو ہے جو انسان کو جو اٹھاتی ہے وہ رات کا ٹائم ہے, اور رات میں صرف تہجد کا ٹائم ہے. وہ نیند سے اٹھ کے وہ تہجد کے لیے اٹھنا اور نماز پڑھنا, جو تہجد کا جو ٹائم ہے نا, اس ٹائم اگر آپ اٹھ گئے رمضان میں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اللہ سے لو لگا لی, ٹھیک ہے, قرآن کو اپنے ساتھ آپ نے رکھ لیا اور اللہ سے لو لگا لیا آپ نے رمضان میں, کیونکہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں. اللہ جانتا ہے وہ کس شان کے مطابق آتا ہے. آسمان دنیا پہ آتا ہوں, وہ پکارا جاتا ہے, کون ہے کوئی مانگنے والا, بخشش طلب کرنے والا, رزق طلب کرنے والا. رمضان کی راتوں میں نہیں, ہر روز آتا ہے. رمضان پہ تو آپ جاگ رہے ہیں نا, یہ تو پورے 365 دن جتنے دن ہیں ہر دن اللہ آ رہا ہے. یہ تو غفلت ہے, انسان کی غفلت ہے کہ انسان اٹھ نہیں رہا, اللہ سے مانگ نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو اللہ تو ادھر آ رہے, ٹھیک ہے, مانگ رہے, تو مانگنے والا ہونا چاہیے. اللہ تو دینے کو تیار ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. ہاں بالکل, اس ٹائم پہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ رات کا تیسرے پہر کا ٹائم ہے, اللہ قریب بھی ہے. تو کوئی آئے تو صحیح, اللہ تو آنے کو تیار ہے. جو اللہ نے فرمایا جو مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہت اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. ایسا ہی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اللہ سے باتیں کرنا, اللہ سے لو لگانا, اللہ سے کنیکشن بنانا, اکیلے میں, تنہائی میں, کانشیسنس کے ساتھ کہ اللہ موجود ہے, اللہ مجھے سن رہا ہے, اللہ کو اپنی باتیں بتانا, تکلیفیں بتانا, خوشیاں شیئر کرنا, مطلب ہر چیز اللہ سے, جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں اللہ سے باتیں کرنا. ایسا ہی ہے, جیسے آپ کریں گے تو آپ کے اسپرچول گروتھ ہوتی چلی جائے گی اور وہ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ضرور.